سورۃ الفیل آیت نمبر 2 میں ہم بات کر رہے تھے مکر اور قید کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قید کا لفظ کیوں استعمال کیا، کیونکہ یہ تو اس کا اوپن پلاٹ تھا، اوپن پلان تھا ابراہا کا، کہ اس کا اوبویس تھا کہ وہ بڑی آرمی کے ساتھ آ رہا ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یمن کے اندر وہ بہت بڑا کیتھیڈرل الکلیس یا الکلیسا بنائے، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ آئیں اور آ کر اس کی عبادت کریں، وہاں پہ مشغول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قید کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قید تو خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، خفیہ چالاکی اور مکاری کو کہتے ہیں۔ تو جو اینشنٹ ورلڈ ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں، اب تو لوگ بہت سیکولر ہو گئے ہیں اور سائنس کے پیچھے جاتے ہیں کہ سائنس سب کچھ ہے، ریلیجن نہیں ہے، لیکن آج سے 1400 1500 یا 2000 سال پہلے لوگ ریلیجن کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور سب لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ریلیجن کے ساتھ تھی، کوئی نہ کوئی ان کو ایسی چیز چاہیے ہوتی تھی جس کے اندر وہ خود کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، لیکن بے شک وہ غلط ان کے کانسیپٹس تھے۔ تو اسی طرح ابراہا کے جو ہڈن انٹینشنز تھے وہ کسی کو نہیں پتہ چلے، سب اس کے صرف اسی انٹینشن کو کہ وہ بہت ریلیجس کرسچن ہے اور وہ ایک بڑا چرچ بنانا چاہتا ہے یمن میں، تو اس کے لیے وہ یہاں پہ آ رہا تھا، لیکن کسی کو اس کے ہڈن موٹیوز نہیں پتہ تھے۔ ہڈن پولیٹیکل موٹیو اس کا یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا جب خانہ کعبہ تباہ ہو جائے گا تو عربوں کے پاس جو ٹریڈ پاور ہے وہ یمن کے پاس آ جائے، تو یہ اس کا ہڈن موٹیو تھا، اور جو اس کو ریلیجن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور وہ صرف اپنے لوگوں کو یہ ریلیجن کے جو ذریعے ہے وہ بیوقوف بنا رہا تھا، کہ صرف ٹریڈ کو وہ لینا چاہتا تھا، کہ تاکہ ٹریڈ کی پاور یمن کے پاس واپس آ جائے، تاکہ پھر وہ وقت کی ایک سپر پاور بن سکیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے پہ بھی ماڈرن ڈے پہ مونیومنٹس کے نام پہ گرینڈ ماسکس بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کس لیے بنتی ہیں؟ ٹورزم کے لیے۔ ٹورزم ہوگا، لوگ دور سے دیکھنے آئیں گے، دیکھنے کے لیے ٹکٹس ہوں گے، سب سسٹم ہوں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کے اندر آپ کی انکم آئے گی اور وہ آپ کی ایکسٹرا ایک ہو جائے گی۔ تو وہ یعنی کہ اب آپ 2000 سال اگر پہلے چلے جائیں تو اس زمانے میں بھی لوگوں کی رفلی اسی طرح کی تھنکنگ تھی، تو اس لیے مکر کی بجائے قید کا لفظ استعمال آیا ہے، کہ یہ اس کا قید تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا۔ علم یجعل قیدہم فی تدلیل، فی یہاں پہ حرف اضافی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیدہم تدلیل کی ان کی تدبیر کو ضائع کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن فی تدلیل لکھنے کے لیے کہ گمراہی میں یا اس کو بیکار کر دیا، فی کا مطلب ہے کہ یا تو وہ یا تو وہ حرف ظرف زمان ہے یا مکان ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک جب امیجری ایک تصویر کشی کرتے ہیں، ایک منظر کشی کرتے ہیں، تو اس میں ایمفسس ڈالنے کے لیے کہ آپ کسی چیز کو ویژولائز کریں اس کی امپورٹنس کو، تو اللہ فی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیکوکار ہیں وہ نعیم میں ہوں گے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ انعام ہوگا، جہاں پہ کمفرٹ ہوگی، یعنی کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ تو اگر فی اللہ تعالیٰ نہیں بھی لگاتے تو وہ جائز تھا، لیکن فی لگانے کا مطلب ہے کہ ایمفسس کے لیے، اور جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، تو لفی کے ساتھ لا بھی ہے اور فی بھی ہے، تو وہ ایمفسس کے لیے آیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب قرآن کا کوئی بھی قاری اس کو پڑھے، اس صورت کو، ان آیتوں کو، تو وہ ویژولائز کرے کہ یہ کتنی اہم آیات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس شخص کو جو ہے وہ اس کی تدبیر کو ناکام کیا، اور اس کے لیے یہ تو بہت بڑے پکچر پہ اللہ تعالیٰ بات کریں، ہمیں اپنے لیول پہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی بھی انٹینشن کرتے ہیں، اگر دین کے خلاف یا کسی کوئی بھی اپنے نفس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی ہم حدود کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناکام کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی، اگر پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے صرف رسی دراز کی ہوئی ہے، اور جب وہ کھینچے گا تو وہ بہت برے طریقے سے کھینچے گا۔ تو یہ فی کا یہاں پہ جو میننگ ہے ایک امپورٹنس اور ایمفسس کے لیے، کہ قیدہم فی کی تدلیل کر دیا۔ تدلیل کہتے ہیں دلل کو، دلل کے معنی ہیں گم جانا، کسی چیز کا اپنے رستے سے ہٹ کے، ٹریک سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، یعنی کہ جو گمراہی کے لیے بھی قرآن پاک میں لفظ آتا ہے دلال، دلال مبین یا ولدالین، وہ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے۔ سو دلل کا ایک اور معنی ہے ضائع ہو جانا، ویسٹ ہو جانا، جیسے ایک پلان کا فلاپ ہو جانا، جیسے کہ ایک بومب کا ڈیفیوز ہو جانا، اس کو
کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ دلیل ہو گیا، یہ تو ضائع ہی ہو گیا، دلل میں ہو گیا۔ تو جب یہ دلیل کا لفظ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کنٹینیوس جو چیز ہے نا اس کو شو کر رہا ہے۔ ایل پہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایل پہ ختم ہوتے ہیں یا فعیل کے وزن پہ، ان میں ایمفسس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ ہوتی آ رہی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی رحیم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم والوں کو عذاب علیم ملے گا، علیم یعنی کہ دردناک، تو عذاب علیم ان کے لیے کنٹینیوسلی ان کو ملے گا۔ تو تدلیل کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آیت اس زمانے میں اتری، ہمارے لیے کنٹینیوسلی اس کے اندر میسج ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کے خلاف قید کرے گا، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، وہ ہمیشہ اس کی جو تدبیر ہے وہ ضائع کر دی جائے گی، وہ بیکار کر دی جائے گی، بار بار اللہ تعالیٰ ضائع کریں گے۔ اور اس جو کانٹیکسٹ کے اندر ہم آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے ابراہہ کی جو پلاننگ تھی، جو اس کی ایول کننگ پلاننگ تھی، وہ کیسے کیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے ضائع کی۔ مثلاً سب سے پہلے اس نے وہ جو جائنٹ کیتھیڈرل بنایا تھا، چرچ بنایا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایکسپینسو آرٹ اس میں کیا، میٹیریلز لگائے، وہاں پہ کوئی گیا نہیں، تو وہاں پہ اس کی مطلب جتنی اس نے مطلب اس پہ انکم لگائی تھی، اس کا آؤٹ کم اس کو اس طرح نہیں ملا، تو وہ اس کی محنت ساری ویسٹ ہوئی۔ پھر اسی طرح کسی نے جا کے ان کی بے حرمتی کی، اس کو آگ لگا دی، تو وہ اس کی ایک اور جو تھی وہ ویسٹ ہو گئی، جو وہ چاہتا تھا وہ اپنا انٹینشن اس کو مل نہیں سکا۔ اور فائنلی جب اس نے اتنی ساری پلاننگ کی تو اس کو کیا ملا، اینڈ میں اس کو اتنی زیادہ پنشمنٹ ملی، تو اس کی یہ والی جو چالاکی تھی، جو اس کی پلاننگ تھی، وہ کمپلیٹلی رائگاں ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کلائمیکس ہے سورت کا وہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ امیجری ہے، یہ منظر کشی ہے، تصویر کشی ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں سوچتے، اپنے دل کی آنکھ سے نہیں سوچتے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا اس نے ان کی قید کو، ان کے چال کو، ان کے داؤ کو ضائع نہیں کر دیا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے، ہاؤ، وہ جو کیفہ کا لفظ پہلے آئے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہاؤ، اس طرح۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس طرح میں نے کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیجے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی آرمی کے لیے، اگر ہم سوچیں کہ بہت بڑی ہاتھیوں کی آرمی تھی، تو ان کے لیے کوئی بہت بڑی ایک عذاب آنا چاہیے تھا، کوئی سونامی، کوئی ارتھ کوئک، کوئی تھنڈر سٹارم جائے، جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے ختم کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اینجلز کو استعمال نہیں کیا، کوئی بجلی نہیں کڑکی، کوئی چیخ نہیں آئی آسمانی چیخ سے جیسے قوم تباہ ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ارتھ کوئک سے ختم نہیں کیا۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس آپ کے اینیمی کا پلان میگنیمنس ہو، اگر وہ بہت ہائی اسکیل پہ ہو، تو آپ کو اس کے لیے جو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے جو آپ کاؤنٹر پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑے لیول کی ہوگی نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 10 اسٹیپس اہیڈ سوچنا پڑتا ہے، تو وہ اس پلاننگ کو کرنے کے لیے ہمیں بہت تھنک ٹینکس چاہیے ہوتے ہیں، بہت کوئی پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹی پرندے استعمال کیے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کسی زو میں جانے کا ہمیں اتفاق ہوتا ہے، تو کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ہم برڈز دیکھتے ہیں جو کاؤز پہ یا ایلیفنٹس پہ، جراف پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ ایلیفنٹس ان کو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ دم ہلا کے ان کو سائڈ پہ بھی نہیں کرتے، وہ آرام سے ان کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو خاص قسم کے پرندے بھیجے، تو اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آرمیز ہیں وہ ہوائیں، جن، چونٹیاں یا اس طرح کے پرندے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنی آرمی کو استعمال کر سکتا ہے اس طرح کے سرکش لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک جو دعا کی تھی،
تو وہ بہت اس وقت کی ایک جامع دعا تھی جس کو ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا تھا، جو ہم پچھلے آڈیو میسیج میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی اور ان کی وہ جو دعا ہے ایک طرح سے قبول ہوئی۔ پھر انہوں نے بتایا حضرت عبد المطلب نے، کیونکہ وہ اس زمانے کے بہت معزز قریش مکہ کے سردار تھے، تو ان کی بات کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی، اس لیے جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ان ابابیل کو، یعنی کہ ابابیل سے مراد ان جھنڈ کے جھنڈ کو، ان گروپ آف برڈز کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ واللہ اس طرح کے جو اسٹرینج برڈز ہیں ہم نے آج تک نہ تہامہ میں دیکھے نہ نجد میں۔ تہامہ اور نجد جو ہیں یہ سعودی عربیہ کے بہت بڑے ایریاز یا پروونسز ہیں اس زمانے کے، مطلب جو ایک رف ڈسٹریبیوشن تھی۔ تو تہامہ اور نجد میں کہتے ہیں ہم نے آج تک اس طرح کے پرندے نہیں دیکھے، یہ پرندے یمن سے آئے تھے اور ایک ہی ڈائریکشن سے نہیں آئے تھے، یہ ہر طرف سے پھیلتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور 2 کنکر ان کے پاؤں میں تھی۔ تو اس طرح یہ سٹون جب آ کر کسی کے اسکل پہ، یعنی کہ کسی کے کھوپڑی پہ گرتے تھے تو وہ اس سے تھرو ہو جاتے تھے، یعنی کہ یہ جب کسی کی جو ہماری سب سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط جو ہمارے سر کے اندر پوری باڈی کے اندر جو بون رکھی ہے وہ اسکل کی بون ہے، ہماری جو کھوپڑی ہے، تو اس کے اندر سے وہ اتنے زور سے وہ پتھر گرتے تھے کہ وہ اس کے اندر سے پیئرس تھرو، یعنی کہ وہ گھس کے دوسری سائڈ سے نکل جاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں انہوں نے یہ واقعہ جو ہے اس طرح کہا ہے کہ یہ بہت سارے ملٹیپل برڈز تھے، ڈفرینٹ کائنڈس کے، ڈفرینٹ اسپیشیز تھیں، اور یہ جیسے لگتا تھا کہ ہر اسپیشی کے ڈفرینٹ برڈز ہیں، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور یہ بہت ہی جو وہاں کے اس وقت کے آئی وٹنس تھے انہوں نے کہا یہ بہت ہی آسم فلاکس آف برڈز تھے، کہ کیونکہ عرب تو ہر وقت نیچر کو آبزرو کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے جو ڈیزرٹ تھا اس میں کھانے پینے کی کیونکہ قلت ہوتی تھی، تو وہ ہر وقت آسمان کو ہی دیکھتے تھے کہ ابھی بارش ہو جائے گی، دن کو وہ بارش ڈھونڈتے رہتے تھے اور رات کو وہ تارے گنتے تھے، تو وہ ہر وقت آسمان کو دیکھتے تھے، اور ان کی پوئٹری میں اور ان کی امیجری میں بھی وہ لوگ آسمان کو بہت پینٹ کرتے ہیں، بہت اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ تو سب ایویکویٹ کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، تو جب انہوں نے ان برڈز کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سب حیران رہ گئے کہ اس طرح کے برڈز تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ کی آبزرویشن ہے۔ تو جو عربز ہیں ان لوگوں کی ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی جو امیجنیشن ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنی جلدی یہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے، تو ان کی پوئٹری بھی جو ہے نا اس میں اسٹرانگ ڈسکرپشن ہوتی تھی، اور ہر چیز کو یہ بہت اسٹرانگلی ڈسکرائب کرتے تھے اور امیجز کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو یہ جو ان لوگوں نے دیکھا تو اس وقت یہ دنگ رہ گئے ان کو دیکھ کے، تو اگر یہ لوگ اتنا دنگ رہ گئے تھے تو ان کو اس سے سبق لینا چاہیے تھا، ان کی جو یہ والی جنریشن تھی ان کو یہ باتیں اپنے آگے جنریشنز کو بتانا چاہیے تھا کہ کس طرح ان چھوٹی چھوٹی برڈز نے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ ایک طرح کی برڈز نہیں تھی، وہ ڈفرینٹ اسپیشیز کی اور ڈفرینٹ سائزز کی برڈز تھیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس طرح ہاتھی والوں کا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان چھوٹے برڈز سے جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے، جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر ایک چیز سے عذاب لے کے آتے ہیں تو پھر دوبارہ کسی قوم کو وہ والا عذاب دوبارہ نہیں دیتے، تو دوبارہ یہ برڈز کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں اس آیت کے اندر کہ سوچو کہ کیسے میں نے یہ سب کچھ کیا، وہ برڈز کیسی تھیں، وہ ان کا کلر کیا تھا، ان کی چونچیں کیسی تھیں، کیا وہ اب پائی جاتی ہیں، یہ سب مائنر ڈیٹیلز ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، کیسے کیا یہ زیادہ ہے، تاکہ ہم سوچیں اس کے اوپر کہ کیسے کیا۔ تو اب چلتے، یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اب ہم الفاظ کی انالیسس پہ چلتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ارسلہ یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ ہے رسلہ، یعنی کچھ بھیجنا، ٹو سینڈ سم ون یا سم تھنگ، کسی انسان کو بھیجنا یا کسی چیز کو بھیجنا۔ جب ارسلہ کے بعد علیہم آئے تو علیہم کا معنی ہے اپون، اوپر، کسی چیز کے اوپر بھیجنا، جیسے
اس جب ہم علیہم یوز کرتے ہیں نا عین سے، علیہم یعنی اعلیٰ، تو یہ ہمیں شو کرتا ہے سپریورٹی یا اپنا غلبہ، اپنی ڈومینیشن کسی پہ امپوز کرنا. تو جو ارسلہ علیہم ہے اس سے شو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں ڈومیننس دکھا رہے ہیں، وہ کسی چیز پہ کسی چیز کو طاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارسلہ الہ، الہ مینس الف سے ہوتا ہے، الہ مینس ٹورڈز یا کی طرف، ٹو. تو اللہ تعالیٰ نے الہ نہیں استعمال کیا یعنی کہ کی طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ یوز کیا عین سے، کے اوپر، کہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا، کی طرف نہیں بھیجا، ہم نے ان کے اوپر بھیجا. یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارسلہ علیہم، ارسلہ علیہم طوفان، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نبی یا رسول بھیجتے ہیں وہ رحمت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہ یعنی ٹورڈز کی طرف. مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ یعنی کہ حضرت موسیٰ کو الہ فرعون، فرعون کی طرف بھیجا. یا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. تو جب عذاب آئے گا تو ارسلہ علیہم، اور اگر اللہ نے رحمت کے فرشتے بھیجنے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پیغمبر کو بھیجنا ہے تو الہ، الہ کا مطلب کی طرف، ٹورڈز. تو یہ ارسلہ علیہم ہے کہ اور بھیجے ان پر طیرن ابابیل. طیرن، طیرن کے 3 معنی ہیں. طیر کہتے ہیں ایک عام برڈ کو جس کے اندر پجنز بھی آتے ہیں، کروز، اسپیروز، چڑیا، کوے، چیل، چھوٹی چھوٹی آپ کے جتنی بھی اس طرح کے جو کبوتر وغیرہ جو پرندے ہیں وہ آتے ہیں. پھر ہیں آپ کی دوسری ٹائپ کے برڈز جن کو ہم کہتے ہیں مردار کھانے والے ولچرز، گدھ، جو چیلیں ہوتی ہیں. اور تیسرا معنی نکلتا ہے اس کا بیڈ لک، یعنی کہ عربوں کے اندر جو ہے وہ لوگ فال نکالتے تھے اور وہ لوگ گڈ لک اور بیڈ لک کرتے تھے، تو جو بیڈ لک تھی اس کو وہ طیر کہتے تھے. تو جو طیر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو طیرن ہے نا اس کا یہ طیرن ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کو کہتے ہیں اسم الجمع، یعنی کہ اس میں بہت سارے برڈ شامل ہیں. جو عربی کا ورڈ برڈ ہے وہ ہے طیر، اس کی جمع ہے طیور، طیر کی جمع طیور. جو طیرن ہے، طیرن کا مطلب ہے ایک کلیکٹیو ناؤن. جیسے اگر انگلش کے اندر ہم یا اردو کے اندر وہ نہیں فصاحت ہم ڈیپتھ میں نہیں بتا سکتے، لیکن جو طیرن ہے یہ بتاتا ہے کہ اس میں ہر رنگ، ہر سائز، ہر اسپیشیز کے یعنی کہ ہر نسل کے برڈز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے طیورن ابابیل نہیں کہا، طیرن ابابیل کہا تاکہ ہمیں اس کا کلیئر میننگ پتہ چل جائے کہ طیرن کلیکٹیو ناؤن ہے یعنی کہ اسم الجمع ہے. اور جیسے ہم اگر انگلش میں لفظ ہے ٹولز، تو ٹولز کلیکٹیو ناؤن ہے، تو ٹولز میں کیا ہے، اس میں ہیمر بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کا اسپینر بھی آ جاتا ہے، آپ کی سو بھی آ جاتی ہے. تو اس میں آپ کی ڈفرینٹ قسم کے ٹولز آ جاتے ہیں. آری ہے، کلہاڑی ہے، اس میں آپ کی کیلیں ہیں، تو وہ ٹولز ہیں. اسی لیے طیرن جو ہے وہ برڈز کی ٹائپس ہیں کہ وہ کس کس قسم کی تھیں. اگلا لفظ ہے ابابیل. یہ بہت ہی ایک کنٹروورشل ورڈ ہے کیونکہ ہمارے اردو کانٹیکسٹ میں خاص کر ابابیل سمجھتے ہیں کہ ابابیل جو ہے وہ ہے ایک ایڈجیکٹو یا ایک وہ ناؤن ہے، یعنی کہ ان برڈز کا نام ابابیل تھا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ابابیل کہتے ہیں یہ بھی ایک پلورل کلیکٹیو ناؤن ہے یعنی کہ اسم الجمع، یعنی کہ ابابیل کہتے ہیں وہ جھنڈ جو کہ ڈسپرس تھا پھر وہ یونیفائی ہو گیا، یعنی کہ وہ پھیلا ہوا تھا اور وہ اکٹھا ہو گیا. انگلش میں ہم کہتے ہیں فلاکس اپون فلاکس آف برڈز، یا اردو میں ہم کہتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، غول، پرندوں کا ایک غول آیا. تو کبھی کبھی جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اور موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے جو ہیں ایک غول ایک کونے میں ہے، دوسرا غول دوسرے کونے میں ہے، لیکن اچانک ان میں کوئی ایسی سنکرونائزیشن ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کو ان کو کوئی حکم ملتا ہے کہ وہ تمام پرندے جو ہر جگہ پہ فلاکس میں ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ جا کے، پھر وہ ایک پیٹرن میں فلائی کرتے ہیں. تو ابابیل کیا ہیں؟ ابابیل وہ فلاکس آف برڈز ہیں، وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو بکھرے ہوئے تھے اور پھر وہ اکٹھے ہوئے. ان کو اکٹھا اللہ کی ذات نے کیا کیونکہ ان کو ایک حکم ملا کہ تم نے
اس قوم پہ جا کے، ان لوگوں پہ جا کے جو 80,000 کی نفری ہے اور جو ان کے ساتھ ہاتھی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ ان کو ایک ٹاسک ملا اور انہوں نے وہ ٹاسک پرفارم کرنا تھا۔ اب ایک انٹرسٹنگ تھنگ جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ تیرن کے اوپر تنوین ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 فتح ہیں، جو الف ہے اس کے اوپر 2 فتح ہیں۔ تیرن کا معنی ہے، اور تیرن جب تنوین علیہم کے بعد آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ریمائنڈ کروانا یا خوف زدہ کرنا۔ مثلاً قوم سمود کے اوپر جب قوم سمود نے جب اونٹنی کا قتل کیا تو ان کو کیا ہوا تھا، ایک لاؤڈ اسکریم آئی تھی، ایک بہت بلند چیخ آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا علیہم صیحتن واحدتن، صیحتن کے اوپر بھی 2 تنوین ہیں، 2 فتح ہیں۔ اسی طرح تیرن جو ہے وہ ایک خوف کی ایک ریمائنڈر ہے، ایک یہ جو عذاب ہے نا، یہ ہم عذاب سمجھتے ہیں کہ صرف باقی قوموں پہ آیا، لیکن ابرہہ کے قوم پہ جو عذاب آیا وہ تیرن ابابیل، یہ عذاب کے 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قوم عاد کے اوپر ایک ٹورنیڈو یعنی کہ سخت طوفانی ہوا کا آیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم، یعنی کہ قوم عاد پہ علیہم ریحن سرسرن، ریح جو ہے ریحن، یعنی کہ ریحن کے اوپر بھی 2 تنوین ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ عذاب ہے، یہ بھی علیہم کے بعد جب ریحن کے اوپر 2 تنوین آ جائے تو یہ عذاب کے لیے ہے۔ اسی طرح قوم لوط کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کنکر برسانے والی ہوا بھیجی تھی، خاص وہ سٹونز کی جو رین تھی، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود رجم کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم حاسبن، حاسبن کا مطلب ہے وہ ہوا جس میں کنکروں سے جو بھری ہوئی ہو، تو ایک تو ہیل سٹونز ہوتے ہیں وہ تو اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو حاسبن تھی نا وہ ایک خاص تیز ہوا تھی جس کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے کنکر بھیجے تھے قوم لوط کی طرف، وہ بھی نشاندہی والے تھے کہ یعنی کہ ٹارگیٹڈ میزائلز جن کو کہتے ہیں، تو وہ اسی شخص پہ جا کے گرتے تھے جو اس عمل قوم لوط میں انوالو تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ تیرن کے اوپر بھی تنوین ہے اور باقی قوموں پہ جو عذاب آئے، تو ہم جب بھی عذاب آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ناؤن کے اوپر ہمیشہ 2 تنوین ہوں گی، یہ ایمفسس کے لیے کہ یہ ٹیریفائی کرنے کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ یہ ان پہ عذاب آیا تھا۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نیشن کو کوئی بھی عذاب دیتے ہیں، کوئی بھی پنشمنٹ دیتے ہیں، تو دیٹ از اسپیسیفک ٹو دیٹ نیشن، اور وہ چیز وہ عذاب دوبارہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اسی طرح یہ جو تیرن ابابیل تھیں، یہ والی برڈز بھی جھنڈ کے جھنڈ میں آئیں اور یہ کبھی دوبارہ نہیں دیکھی گئیں۔